الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان المبارک میں جدید اور اہم مسائل کی نشست کے ساتھ درسقرآن.com اور میرے فیس بک پیج کے ذریعے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس سوال کا جواب پیش کرنے کا ارادہ ہے یہ دراصل وہ سوال ہے جو ہر رمضان میں بکثرت پوچھا جاتا ہے، اور آج کی تاریخ کے اعتبار سے میں اگر بات کروں تو آج بھی 2 افراد نے یہ مسئلہ پوچھا، اور میڈیا پر مختلف پروگراموں میں، مساجد میں، بیانات و دروس کے بعد مختلف مواقع پر بے شمار لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن مسئلہ جاننا یہ ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مسئلہ درست جانا جائے، مسئلہ مکمل جانا جائے۔ آدھا مسئلہ اور غلط مسئلہ سمجھ کر کے رکھا ہوا ہو تو یہ بہت زیادہ خرابی کا اور نقصان کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ جو سوال آج پیش خدمت ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کون شخص دے سکتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، اگر کوئی خاتون پریگننسی کی حالت میں ہے، اگر کوئی آدمی بخار، نزلہ، بیماری، کسی تکلیف اور کسی مرض کا شکار ہو گیا تو فوراً جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی بتا دیں روزے کا فدیہ کتنا ہے، ہم روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کا کتنا فدیہ ہوتا ہے، کتنے پیسے ادا کرنے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر وہ بندہ جو رمضان کے اندر روزہ نہ رکھ سکے وہ فوری طور پر فدیے کی طرف چلا جائے، شرعاً ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ فدیہ مخصوص افراد کے لیے ہے۔ کوئی صحت مند آدمی، کوئی مسافر آدمی یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مریض ہو اور وہ فدیہ دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اس مسئلے کو صحیح تحقیق کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ دنیا میں فدیہ صوم یعنی روزہ نہ رکھ کر روزے کا صرف فدیہ دے دینا، یہ شرعی آپشن دنیا میں صرف 2 افراد کو حاصل ہے۔ صرف 2 افراد ایسے ہیں جو اگر روزہ نہیں رکھتے اس کی جگہ پر وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ باقی جتنے افراد بھی ہیں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو صرف اس کے لیے ایک ہی شرعی حکم ہے، اور وہ شرعی حکم یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گا۔ یہ واضح طور پر سمجھ لیں۔ اب وہ 2 افراد کون ہیں جو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے شیخ فانی۔ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھا آدمی، لیکن صرف بوڑھا نہیں، میں آگے لفظ استعمال کر رہا ہوں فانی، شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا آدمی جو اب روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، 100 سال کا، 80-90 سال کا ہو چکا، یا اس سے بھی زیادہ کا ہو چکا، یا ایک ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ جو بوڑھا بھی بہت زیادہ ہو چکا، ایجڈ بھی ہو چکا، بہت معمر اور سن رسیدہ بھی ہو چکا، پلس وہ بیمار بھی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسا شیخ فانی، ایسا بوڑھا آدمی، ظاہر ہے وہ آج جب روزے نہیں رکھتا اور رکھ نہیں سکتا تو مستقبل کے اعتبار سے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، اس لیے کہ جب وہ بوڑھا ہے تو وہ وقت گزرنے سے مزید بوڑھا ہوتا چلا جائے گا، تو وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ ایسا شیخ فانی، ایسا سن رسیدہ معمر فرد اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے شرعی طور پر یہ گنجائش اور اجازت ہے کہ وہ تو قضا کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو قضا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ تو مزید بوڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب ایسا شیخ فانی روزے کی جگہ پر روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک فرد وہ ہے جس کو روزے کا فدیہ ادا کرنے کا شرعی آپشن حاصل ہے، یہ شرعی گنجائش اور رعایت حاصل ہے، لہذا یہ شخص روزے کا فدیہ دے دے گا۔ دوسرا فرد جس کو روزے کا فدیہ دینے کی شرعی گنجائش ہے وہ کون؟ وہ فرد ایسا مریض، ایسا بیمار اور پیشنٹ آدمی جو کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، خدا نخواستہ وہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اس وقت بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل کے اعتبار سے بھی صحت یاب ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں، جیسا کہ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، کینسر کا مریض ہے، یا
کوئی ایسا بگڑے ہوئے یرقان کا، کالے یرقان کا کوئی مریض، یا کوئی ایسا موذی مرض اس کو لاحق ہے، کوئی ایسا مہلک مرض اس کو لاحق ہے کہ اب اس کے کوئی بچنے کا امکان نہیں، جیسا کہ ڈاکٹر حضرات بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں، تو ابھی بھی وہ صحت یاب نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور مستقبل کے اندر بھی شفا یاب، تندرست اور صحت یاب ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔ ویسے تو امکان ہر چیز کا ہے، اللہ رب العزت کینسر کے مریض کو شفا عطا فرما دیں، بے شمار کینسر کے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کوئی مہلک اور موذی مرض کے اندر مبتلا فرد ہے تو اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، تو لیکن ہم ظاہری طور پر بات کر رہے ہیں، بظاہر نظر، بادی نظر میں ایسا مریض جو ابھی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، مستقبل کے اندر بھی بظاہر صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں، تو شرعی طور پر یہ ایک اور فرد ایسا ہے جس کو فدیہ دینے کی شرعی گنجائش حاصل ہے، رخصت اور رعایت حاصل ہے۔ یہ اگر روزہ نہیں رکھتا اس کی جگہ پر پیسے یعنی فدیہ ادا کر دے تو شرعاً جائز ہے۔ بس یہ دو قسم کے افراد، باقی اس کے علاوہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو روزہ نہ رکھے اور پیسے دے دے، روزے کی جگہ پہ فدیہ دے دے، روزے کی جگہ پر آٹا دے دے، پیسے دے دے، مال دے دے، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ روزے کا ریپلیسمنٹ عام افراد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اندر یہ اصول میں نے ذکر کر دیا، اس اصول کے ماتحت سارے کے سارے مسائل آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، وہ پریگننٹ ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ چونکہ پریگننسی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور اس کو تکلیف ہے، اس کو بیماری ہے، یا اس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا ہے، یا کمزوری کا اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر ایسی خاتون جو پریگننسی کی حالت میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ نہیں دے سکتی ہے، فدیہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمیشہ تو پریگننٹ نہیں رہے گی، بعد میں جب وہ پریگننسی سے فارغ ہو جائے تو اس وقت وہ روزہ رکھ لے، لہذا اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، شوگر کا مریض ہے، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلانا میرا والد ہے، دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، نانا ہے، کوئی فرد ہے تو وہ شوگر کا مریض ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لہذا وہ فدیہ دے دیتے۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے اور دوائی انسولین سے اور سحری اور افطار کی پرماننٹ دوائیوں سے مینیج کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، شرعاً فرض ہے۔ دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں تو روزہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تھوڑی بہت اگر تکلیف ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی شوگر کا مریض ایسا ہے جو رمضان میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا دن بڑے ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب ایسا شخص بھی، ایسا شوگر کا پیشنٹ اور مریض بھی فدیہ نہیں دے گا، فدیہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ شخص یہ کام کرے گا کہ رمضان کے بعد مناسب ٹائم جب ملے، مثلا سردی کے چھوٹے ایام میں، سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر یہ روزے کی قضا کرے، لہذا اس پر بھی روزے کی قضا کرنا شرعاً لازم ہے، یہ فدیہ نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور مریض ہے، کوئی اور بیمار ہے، ایون کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ کا مریض ہے یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مرض ایسا نہیں ہے کہ جو متوقع صحت کا امکان ختم ہو جائے، بلکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بی پی ہے کل کو نہیں ہوگا، یا بی پی کی وہ کیفیت اور وہ کنڈیشن نہیں ہوگی، وہ مینیج کر سکتا ہے، سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر قضا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قسم کا بھی مریض ہے، اگر مستقبل کے اندر صحت یاب ہونے، شفا یاب ہونے کا امکان موجود ہے، وہ روزے کا فدیہ نہیں دے گا بلکہ روزے کی قضا کرے گا۔ آخر کے اندر آج کی نشست میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کا فدیہ ہے کتنا، تو 120 روپیہ اس سال، یعنی تقریباً 2 کلو آٹا ہوا کرتا ہے، تو اس سال 120 روپیہ روزے کا فدیہ ہے، اور یہی صدقہ فطر ہے، لہذا یہ صدقہ فطر کے بقدر 2 کلو آٹا یا 120 روپیہ روزے کا، ایک روزے کا فدیہ بھی وہ شخص ادا کر سکتا ہے۔ اور کون ادا کرے گا اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس طرح کے 2 قسم کی بیماریوں یا 2 قسم کے عذر کے اندر مبتلا جو افراد ہیں، شیخ فانی بوڑھا یا ایسا مریض جو اب بھی صحت یاب نہیں، مستقبل کے اندر بھی شفا کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا، یہ شخص فدیہ دے گا، اور فدیہ 120 روپیہ ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آج کی نشست میں صحیح وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔